کبھی کبھی ایک تہوار صرف خوشی کا دن نہیں ہوتا بلکہ پوری تہذیب کے مزاج کو بدلنے والا اعلان بن جاتا ہے۔ مدینہ کی گلیوں میں بھی کبھی دو ایسے دن منائے جاتے تھے جن کی جڑیں زمانہ جاہلیت میں تھیں۔ لوگ کھیلتے تھے، خوشی مناتے تھے اور انہیں اپنی روایت سمجھتے تھے۔ پھر رسول اللہ مدینہ تشریف لائے اور خوشی کے پورے تصور کو بدل دیا۔ آپ نے پوچھا، یہ 2 دن کیا ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ ہم جاہلیت کے زمانے سے ان دنوں میں کھیل کود کرتے آئے ہیں۔ تب نبی کریم نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں ان کے بدلے ان سے بہتر 2 دن عطا کیے ہیں، یوم الاضحی اور یوم الفطر۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اسلام نے خوشی کو رسم سے عبادت اور کھیل سے شکر و اطاعت کی طرف منتقل کر دیا۔ یہ تبدیلی محض ناموں کی تبدیلی نہ تھی، اسلام نے آ کر انسان کی زندگی کے ہر اہم پہلو کی اصلاح کی، عبادت کی، اخلاق کی، تجارت کی، معاشرت کی اور پھر خوشی کی بھی۔ جاہلیت میں تہوار صرف عادت، ماحول یا ثقافتی تسلسل کا حصہ تھے، مگر اسلام نے عید کو اللہ کی عطا، امت کی شناخت اور بندگی کے بعد آنے والی پاکیزہ خوشی بنا دیا۔ اسی لیے یہ بات بہت گہری ہے کہ نبی نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ ان دنوں کو چھوڑ دو، بلکہ یہ فرمایا کہ اللہ نے تمہیں ان سے بہتر دن عطا کیے ہیں۔ گویا اسلام خوشی کو ختم نہیں کرتا بلکہ اسے بلند، پاکیزہ اور بامقصد بنا دیتا ہے۔ پھر عید الفطر کی طرف آئیے۔ رمضان پورا مہینہ انسان کو بھوک، پیاس، صبر، دعا، تلاوت اور تقوی کے ذریعے بدلتا ہے۔ بندہ دن میں خواہشات سے رکھتا ہے، رات میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اپنے دل کو دنیا سے ہٹا کر آسمان کی طرف موڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر جب یہ مہینہ ختم ہوتا ہے تو یکم شوال کو عید الفطر آتی ہے۔ اس لیے عید الفطر کی حقیقت یہ نہیں کہ رمضان ختم ہو گیا، بلکہ یہ ہے کہ بندگی کا ایک عظیم موسم مکمل ہوا اور اب شکر کا دن آ گیا۔ یہی اسلامی خوشی کی روح ہے، اطاعت کے بعد خوشی، عبادت کے بعد مسرت اور تقوی کے بعد شکر۔ صدقہ فطر کو بھی اسی لیے نماز عید سے پہلے ادا کرنے کا حکم دیا گیا، تاکہ عید کی خوشی صرف ایک طبقے تک محدود نہ رہے بلکہ محتاج بھی اس دن میں شریک ہو سکیں۔ اس کے بعد عید الاضحی آتی ہے اور یہاں خوشی کا ایک اور رنگ سامنے آتا ہے، قربانی۔ اگر عید الفطر صبر کے بعد شکر کی عید ہے تو عید الاضحی اطاعت کے بعد قربانی کی عید ہے۔ اس کی اصل روح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عظیم امتحان سے جڑی ہے، جب انہوں نے خواب میں اپنے بیٹے کی قربانی دیکھی اور پھر اللہ کے حکم کے سامنے جھک گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی اسی تسلیم اور رضا کا مظاہرہ کیا۔ پھر اللہ تعالی نے اس عظیم اطاعت کو قبول فرمایا اور ایک بڑی قربانی عطا کر دی۔ یوں عید الاضحی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں رہی، بلکہ یہ اعلان بن گئی کہ اللہ کے لیے انسان۔ اسلامی عید کی ایک اور خوبصورتی اس کے اجتماعی منظر میں ہے۔ رسول اللہ عید الفطر اور عید الاضحی کے دن مصلی کی طرف تشریف لے جاتے تھے۔ پہلے نماز ادا ہوتی، پھر آپ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر نصیحت فرماتے، احکام دیتے اور امت سے خطاب کرتے۔ اس منظر میں ایک پوری امت جمع ہوتی تھی، مرد، عورتیں، بچے، امیر، غریب، سب۔ عید اس طرح محض گھریلو خوشی نہیں رہتی بلکہ امت کے اجتماعی شعور کا دن بن جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عہد نبوی میں عید کا مقام ایک عوامی، اجتماعی اور دینی اجتماع کا تھا، نہ کہ صرف فردی مسرت کا۔ یہاں ایک اور روشن پہلو بھی سامنے آتا ہے۔ عید کے دن خواتین کو بھی عیدگاہ کی طرف آنے کا حکم دیا گیا، حتیٰ کہ جن خواتین کے پاس مناسب چادر نہ ہو، ان کے لیے بھی فرمایا گیا کہ دوسری عورت اپنی چادر میں اسے شریک کر لے۔ مقصد یہ تھا کہ وہ اس عظیم خیر، دعا اور مسلمانوں کے اجتماعی منظر میں شریک ہوں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں عید صرف چند لوگوں کی تقریب نہیں بلکہ پوری امت کی شمولیت کا دن ہے۔ عید اس امت کی وحدت کا زندہ اظہار ہے۔ اور پھر عید کے دن ایک اور منظر سامنے آتا ہے جو اسلام کے تہذیبی توازن کو ظاہر کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں آتا ہے کہ عید کے دن 2 لڑکیاں اشعار گا رہی تھیں، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اسے روکا، مگر نبی کریم نے فرمایا، انہیں رہنے دو، ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے اور یہ ہماری عید ہے۔ یہ روایت بتاتی ہے کہ اسلام خوشی کو خشک نہیں بناتا، وہ جائز مسرت، پاکیزہ فرحت اور تہوار کی فطری خوشی کی اجازت دیتا ہے، مگر اسے ایمان کے دائرے میں رکھتا ہے۔ یہی اسلامی تہذیب کا حسن ہے، نہ جاہلی بے راہ روی، نہ بے روح سختی، بلکہ پاکیزہ خوشی، متوازن خوشی، اللہ کے ذکر کے ساتھ خوشی۔ یوں اگر ہم مدینہ کے ان 2 جاہلی دنوں سے اسلامی عید تک کے سفر کو دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے صرف ایک تہوار تبدیل نہیں کیا بلکہ انسان کے خوش ہونے کے انداز کو بدل دیا۔ پہلے خوشی روایت سے جڑی تھی، اب وہی سے جڑ گئی۔ پہلے کھیل مقصد تھا، اب شکر مقصد بن گیا۔ پہلے تہوار قومیت یا عادت کی علامت تھے، اب عید بندگی، ذکر، قربانی، سخاوت اور امت کی وحدت کی علامت بن گئی۔ یہی وجہ ہے کہ عیدین اسلام میں محض کلچر نہیں، شاعر ہیں، صرف دن نہیں، پیغام ہیں، صرف خوشی نہیں، ایمان کی روشنی ہے۔
आज भी जब दुनिया भर के मुसलमान ईद अल फित्र मनाते हैं तो वो दरअसल रमजान के सब्र, इबादत और मगफिरत के बाद शुक्र का इजहार कर रहे होते हैं। और जब ईद अल अज़ही मनाते हैं तो वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की इताअत की याद ताज़ा कर रहे होते हैं। इसलिए इस्लामी ईद की तारीख सिर्फ माजी का किस्सा नहीं, बल्कि हर साल जिंदा होने वाली हकीकत है। हर तकबीर, हर मुसाफिहा, हर सदका फितर, हर कुर्बानी और हर ईद की नमाज इस अजीम इस्लाही सफर की याद दिलाती है, जो जाहिलियत के त्योहारों से शुरू होकर नूर इस्लाम की ईदों तक पहुंचा।